قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے نبی فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو خوشی منایا کرو۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو خوشی منایا کرو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ رب العزت کا احسان کیا ہے، اللہ کا کرم کیا ہے؟ تو اگر آپ فضل الہی کو گننے کے لیے بیٹھیں گے تو شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ کا کتنا فضل ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ صبح سو کر کے اٹھیے اور خدا نخواستہ آپ کے گردن کی نس چمک جائے، اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے گردن کی نس اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ تو فضل الہی کو گننے بیٹھیے تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ اللہ نے احسان جتلایا ہو کہ میں نے تم پر بے شمار فضل فرمائے، بہت سارا کرم میں نے تم پر فرمایا۔ کہیں اللہ نے احسان نہیں جتلایا، حالانکہ اتنا کچھ اللہ نے فضل فرمایا، لیکن ایک فضل ایسا ہے، ایک کرم ایسا ہے، ایک چیز ایسی ہے جس کو دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں یہ دیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ لوگوں سب سے بڑا فضل اللہ کا یہ ہوا ہے کہ تم میں اپنا محبوب بھیج دیا۔ اللہ کے رسول اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ لوگوں ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمارے بھاگ جاگ گئے، ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا، انتظار تو نبیوں نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ انتظار کرتے رہے، حضرت عیسیٰ انتظار کرتے رہے۔ میں بغیر تاخیر کے اپنی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کی تو تعمیر مکمل ہونے کے بعد ہر شخص اجرت مانگتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر مکمل کر دی۔ مکمل کرنے کے بعد وہ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اس پتھر کو جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اب کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنی اجرت مانگ رہے ہیں، مالک و مولا میں نے تیرے گھر کو بنا دیا، میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی، اب مولا میں تجھ سے اجرت مانگتا ہوں۔ میرے خلیل اجرت کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اب اس محبوب کو بھیج دے جس کے تذکرے سنتے آ رہا، جس کے وعدے ہم سے لیے گئے تھے، اب اس رسول کو بھیج دے۔ حضرت ابراہیم پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کے بعد اجرت میں کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس محبوب کا امتی بنا دے۔ اس محبوب کو اللہ نے آپ کر دیا ہے، آپ کو امتی بنایا اس محبوب کا۔ میرے آقا سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں آپ کو یہاں پر ایک نکتے کی بات بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی، کیا وہ زندگی میں صرف ایک ہی پتھر پر کھڑے ہوئے ہوں گے؟ آپ کے قدم مبارک تو اور بھی پتھروں پر پڑے ہوئے ہوں گے، صرف ایک پتھر کو کعبے کے سامنے جمع کیوں دیا گیا؟ اور صرف جمایا نہیں گیا، یہاں تک کہ کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس جگہ کو مصلی بنا لو۔ بھئی حضرت ابراہیم کی عمر زیادہ تھی، انہوں نے اور بھی جگہ پر قدم رکھے ہوں گے، مگر اس پتھر کی خاصیت کیا ہے؟ اس پتھر کی اسپیشیالٹی یہ تھی کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ مانگا گیا۔ اور بھی زندگی میں پتھروں پر کھڑے ہوئے تھے، مگر اس پتھر کو اس لیے جمع دیا تاکہ قیامت تک امت جان لے کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کے کونین کو دولہا کو مانگا گیا، اس لیے اس پتھر کو جمع دیا گیا۔ میرے آقا اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو انتظار نہیں کرنا پڑا، حضرت عیسیٰ نے تو نام تک بتا دیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے لوگوں جس کے تذکرے سنتے آ رہے ہو، سنو میرے بعد وہ رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے پوچھا حضور آپ جس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جس کے ذکر کرتے رہتے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟
حضرت عیسیٰ سے سوال کیا ان کے حواریوں نے کہ یا عیسیٰ ابن مریم کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ رسول تو وہ رسول ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو ان کی جوتیوں کے تسمے باندھنے کا موقع ملے تو یہ سب سے بڑا فضل ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کے رسول اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ یہاں پر میں بلا تاخیر ایک بات سمجھا دوں، حسر سمجھ لیجئے، حسر کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے خدا کا اقرار نہیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جائے الا اللہ، مگر ایک وجود، ایک ہستی ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو پہلے آپ انکار کرتے ہیں پھر اقرار کرتے ہیں، یہ حسر ہے، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو بتاؤں اگر ریفرنس دینے میں لگوں تو وقت زیادہ جائے گا، سب کی حدیثوں کے جواب میرے پاس موجود ہے، الحمدللہ اہل سنت کے پاس موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں تم رحمت رحمت سنتے آ رہے ہو، نماز پڑھو اللہ کی رحمت ہوگی، قرآن کی تلاوت کرو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت سنتے آ رہے ہو۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ رحمت رحمت سنتے آ رہا ہوں، یہ رحمت ہے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، سن لو جس رحمت کا تذکرہ سنتے آ رہے ہو وہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے مہدات، میں رحمت جو بن کر آیا ہوں، یہ ایسا نہیں کہ میں عبادتیں کر کے ریاضتیں کر کے یہ مقام میں نے حاصل کیا، مجھے میرے رب نے اسی شان کے ساتھ پیدا فرمایا۔ میرے آقا اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب میرے آقا اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو خوشی منایا کرو۔ میرے آقا اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اس لیے ہم لوگ حضور کے ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے اہل سنت حضور کے ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہ منائیں؟ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کچھ دسترخوان سے نعمتیں اتر جائیں، کچھ آسمان سے دسترخوان اترے نعمتیں ملیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کہ مالک و مولا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے اللہ آسمان سے میرے لوگوں کے لیے دسترخوان نازل فرما، نعمتیں اتار دے تاکہ میرے لوگوں کے لیے عید ہو جائے۔ سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان اترے تو وہ دن عیسیٰ کے حواریوں کے لیے عید ہو سکتی ہے، جس دن نبیوں کے سردار تشریف لائے وہ دن عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تمام عیدوں کی عید ہے۔ قربان اے دوشمبے تجھ پر ہزار جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہم جو مناتے ہیں پورا سال مناتے ہیں، خاص طور پر ربیع الاول شریف کے دن جو پروگرام کا اہتمام ہوتا ہے، تمام میلاد کے ثبوت پر قرآن آیات احادیث طیبہ موجود ہیں، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کو اعتراض کرتے ہیں اور وہ اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے لوگ ان کو اطمینان بخش جواب نہیں دے پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کبھی علم کے حلقوں میں کبھی دروس میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی کمی اسی چیز کی ہے، ہمارے لوگوں میں سب سے زیادہ کمی اسی چیز کی ہے، علم سے دور ہے، قرآن کی آیتیں نہیں جانتے، احادیث طیبہ کے نصوص کو نہیں جانتے، نہ کبھی اہل علم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ قرآن سے حدیث رسول سے ثابت ہے، ضرورت ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی۔ الحمدللہ اہل سنت کے تمام عقائد کتابوں میں موجود ہیں، ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی۔ میرے امام نے 1000 سے زائد
کتابیں اس لیے نہیں لکھی کہ عوام جاہل رہ جائے، اس لیے لکھی ہیں تاکہ ان کتابوں کا درس ہو، ان کتابوں کا صحیح مطلب اور معنی عام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ مگر میں بہت مختصر میں اپنی چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرے لوگوں کو جو موقع ملتا ہے وہ سنیوں کی جہالت سے ملتا ہے، عام لوگوں کو جو موقع ملتا ہے وہ مزاروں کے خرافات سے ملتا ہے، وہ جلوس میں موجود خرافات سے ملتا ہے۔ اگر ثبوت کی بات کریں تو وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ان کو انگلی اٹھانے کا موقع جب ملتا ہے جب لوگ جلوس میں ناچتے ہیں، جب لوگ محفل میلاد میں آ کر کے اور حضور کے محفل کے نام پر اپنے معاذ اللہ رب العالمین اس کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، تب ان کو موقع ملتا ہے۔ تو خدا کے واسطے کبھی بھی حضور کے نام پر حضور کی محفل میں آئیں تو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آئیں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں اور بھی باتیں کرتا، ہمارے اکابرین موجود ہیں، ابھی بہت سارا وقت، آپ بہت سارا علمی خزانہ لوٹیں گے، میں آپ کو بہت زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہے، ہم لوگ چاہتے یہ ہے کہ ہر بندہ کوشش کرے کہ کسی اہل سنت کے معتبر اور مستند عالم دین سے جڑ کے رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر اعتراض کا جواب ملتا ہے، آپ کے ذہن کی صفائی ہوتی ہے۔ جو لوگ علماء سے دور رہتے ہیں، جو لوگ اکابرین سے دور رہتے ہیں اور دور اپنی دنیا بنائے رہتے ہیں، وہی لوگ گمراہی میں سب سے پہلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔